لنچ کے وقت کھانے پر ایک دوست نے یہ سوال کیا تھا کہ شراب جو ہے وہ کھانے والی چیزوں سے بنتی ہے، اگر ہم کھانے والی چیزیں کھا لیتے ہیں تو شراب پھر کیوں نہیں پیتے، اور تھوڑی سی مقدار میں پینے سے کیا حرج ہے؟ کافی بیوقوف آدمی تھا جس نے سوال کیا تھا. وہ جی جواب بھی انہیں بیوقوفانہ ہی ملا تھا، پھر چپ ہو گئے تھے. اچھا وہ کیا تھا؟ وہ دراصل تھا کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں تو یہ اجازت ہے کھانے کی، اور جب یہ کیمیکلی چینج ہو کر باہر آئے گا تو وہ تو نہیں آپ کھا سکتے نا. حل ہو گیا مسئلہ. ہاں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. لیکن حضور بچے بھی جو اسکول کے ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں. اکثر آپ کے بچے اسکول میں جو میں پڑھاتا تھا اس میں، اچھا دوسرے بچے جی کیا انگریزوں کے کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ یہی کہ کیوں نہیں آپ شراب پیتے. یہ کہیں سوال یہ تو نہیں سوال کرتے کہ کھانا کھا رہے ہو تو شراب کیوں نہیں پیتے. وہ یہ سیدھا سوال کرتے ہیں کہ شراب کیوں نہیں پیتے. شراب سے عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، شراب سے معاشرے میں اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر شراب کو عنصر نکالا جائے تو یونائٹڈ کنگڈم کی سوسائٹی امن میں آ جائے. شراب ہی ہے جس کا آگے بچہ ڈرگ ایڈکشن کی صورت میں شروع ہوا ہے، اس کی اگلی قسم ہے. اور شراب کے نتیجے میں جتنا ظلم عورتوں پر یہاں ہوتا ہے اور بچوں پر، اتنا کسی اور فیکٹر سے نہیں ہوتا. جتنے ماہرین ہیں اس کے جرائم کے، وہ کہتے ہیں اگر ایک سنگل فیکٹر جرائم کا نکالا جائے تو وہ شراب ہے. اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. تو کھلم کھلا ایک گندی چیز ہے جس نے ظلم کیا ہوا ہے سوسائٹی پر، اور پھر اتنا روپیہ ضائع ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو کچھ بچتا ہے وہ پب میں جا کے ضائع کر کے تو سب کچھ اپنا برباد کر. جو شرابی ہو جائے وہ گھر کے بچوں کی نگہداشت بھی نہیں کر سکتا، ان کے ضروریات بھی چونکہ نہیں پوری کرتا، شراب پر بہت خرچ ہو جاتا ہے. اس لیے پھر وہ چور چکے بنتے، بازاروں میں جاتے، ماں باپ سے محبت نہ ملنے کے نتیجے میں اور تلاش کرتے سکون کی جگہیں. تو ساری سوسائٹی میں شراب نے گند ڈالا ہوا ہے. آپ کو دکھائی نہیں دیتا یہ؟ ہم تو بتایا کریں. یہ بتاتے ہیں پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بتاتے ہیں. تو وہ حضور بعض کا تفصیل سے بتانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار میں اگر آپ ہر چیز جو ہے وہ تھوڑی اور زیادہ کی بحث یہ ہوا کرتی ہے کہ جس چیز کا زیادہ نقصان دہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہوتا ہے. کیونکہ اگر کلیتاً اس سے اجازت روکا نہ جائے تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. چوری گناہ ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ہر ملک میں ایک جرم بھی ہے، مقامی جرم. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتنی سی چوری کی اجازت ہونی چاہیے، کیا حرج ہے، 1 روپیہ چرا لیے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو چیز اپنی ذات میں نقائص رکھتی ہے، اس کی ذاتی حیثیت پر اعتراض ہے، اس کا تھوڑا بھی گناہ ہے، اس کا زیادہ بھی گناہ ہے. لیکن دراصل شراب نہیں، سکر ہے مراد. یعنی نشے کی وہ چیز جس کی زیادتی نشہ پیدا کرے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. لیکن دواؤں میں جب شراب میں بنتی ہیں تو دراصل وہ شراب میں نہیں بن رہی ہوتی، وہ الکوہل جو شراب کا بیس ہے اس میں بنتی ہیں، اور ان کی زیادتی نشے سے پہلے موت پیدا کر دے گی اور نشہ پھر بھی نہیں پیدا ہوگا. وہ دوائیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جن میں الکوہل ملا ہوا ہے، اس کا تھوڑا اس لیے حرام نہیں کہ مجموعی طور پر جو چیز بنی ہے وہ کسی مقدار میں بھی آپ کو نشہ پیدا نہیں کر سکتی. نشہ کرنے سے پہلے وہ اس میں چونکہ زہریلی چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ دواؤں میں ایسے عناصر ہوتے ہیں، آپ کو ایسا نقصان پہنچا دیں گے کہ آپ اس حد سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ حضور وہ بعض مائیں بچوں کو سردی میں تھوڑی سی برانڈی ملا کر پلا، وہ ماؤں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جایا کریں، ہر ڈاکٹر کے پاس جائیں
اگر ڈاکٹر، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ ایک اور مضمون ہے، وہاں دوا کے طور پر خالص شراب کا استعمال، یہ ایک الگ سوال اٹھا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں زندگی بچانے کے لیے اگر وہ ضروری ہو تو اس اصول پر کہ سور کو بھی زندگی بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اس حد تک جس حد تک وہ ضروری ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ معلوم فیصلہ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے کہ کسی بچے کے لیے برانڈی استعمال کرنا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی بجائے ایکونائٹ دے دیا جائے اور اس سے بہتر فائدہ ہو تو ضرور برانڈی دینی ہے. ہاں کہ دینی ہے آپ نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے.